پیچھے نہ آئیں, ادھر سائڈ پہ آ جائیں, سائڈ پہ ہو جائے نا, سائڈ پہ. نہیں آپ ادھر آگے آ جائیں نا, یہ سائڈ آپ ادھر آ جائیں, آپ ان کے ساتھ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے سر. ہاں ریڈی ہیں آپ کی بریک آ جانی ہے 10:30 بجے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پھر گزشتہ حکومت کے جھوٹے کیسوں کو بھگت رہے ہیں, اور نارووال سپورٹ سٹی کا جو کیس ہے یہ احتساب کی تاریخ میں یقیناً ایک لطیفے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ جہاں کسی کو پاکستان میں کھیلوں کا جدید معیاری انفراسٹرکچر بنانے کے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے. حکومت ختم ہو گئی ہے, لیکن عمران خان صاحب آج بھی ایسے ہی خود کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ابھی بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. ان کا طیارہ ابھی لینڈ نہیں کیا زمین کے اوپر, ابھی وہ جہاز پہ سوار ہیں. امید ہے کہ جلدی ان کا جہاز زمین پہ لینڈ کر جائے گا. کل میں گوادر سے ہو کر آیا ہوں اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی کا عذاب قوم کو کتنا مہنگا پڑا ہے. گوادر بندرگاہ جو دنیا کے اندر ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ متعارف کرائی گئی تھی, اور اسے سی پیک کے ذریعے ہم نے سی پیک کا جھومر یا گیٹ وے قرار دیا تھا. گزشتہ 4 سالوں میں ماضی کی حکومت نے, عمران نیازی کی حکومت نے گوادر پورٹ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ مجرمانہ بھی ہے اور انتہائی سنگین غفلت کا بھی ہے. انہوں نے 4 سالوں میں اس کے باوجود کہ چین کی طرف سے پورٹ کی صفائی کے لیے اور وہاں پر سلٹنگ روکنے کے لیے بریک واٹر تعمیر کرنے کے لیے فنڈنگ موجود تھی, 4 سالوں میں انہوں نے گوادر بندرگاہ کی صفائی کے لیے اس سے ریت نکالنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. الٹا وہاں پہ سلٹنگ جمع ہوتی رہی, اور اب وہ گوادر بندرگاہ جس کی 18 میٹر کلیئرنس تھی صرف 11 میٹر کلیئرنس رہ گئی ہے. اور اب گوادر بندرگاہ میں کوئی بڑا جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا. اس وقت جو گوادر بندرگاہ کی صورت ہے وہاں پہ لانچ نما جہاز, بحری جہاز مال لے کر آ رہے ہیں, چھوٹے جہاز آ رہے ہیں, اور بڑے جہاز وہاں پہ پورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے چونکہ اس کی سلٹنگ ہو چکی ہے. یہ سی پیک منصوبے کے خلاف سازش ہے, یہ گوادر کے خلاف سازش ہے جو عمران نیازی کی حکومت نے مجرمانہ غفلت یا جان بوجھ کر کی ہے. اور کل میں نے اس کا سنگین وہاں پہ نوٹس لیا ہے اور متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ ہنگامی طور پہ گوادر بندرگاہ کی صفائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اسی طرح جو پسنی فش ہاربر ہے وہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑی ہے, اور ہماری حکومت نے اس کی ڈریجنگ کے لیے اقدامات اٹھائے تھے جنہیں پچھلے 4 سالوں میں آگے نہیں بڑھایا گیا. کل میں نے متعلقہ وزارتوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ فی الفور بیریا فاؤنڈیشن کے تعاون سے پسنی فش ہاربر کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ وہاں پر غریب ماہی گیر دوبارہ برسر روزگار ہو سکے. اسی طرح گوادر میں جو یونیورسٹی بنی تھی اس کا نیا کیمپس تعمیر ہونا تھا. 4 سالوں سے عمران حکومت نے گوادر یونیورسٹی کی تعمیر کو بھی وہی سلوک کیا جو میٹرو اسلام آباد کے منصوبے کے ساتھ کیا تھا.
اس کے لیے بھی میں نے کل ہدایت دی ہے متعلقہ محکموں کو کہ 1 مہینے کے اندر تمام کارروائی مکمل کر کے جولائی سے یونیورسٹی آف گوادر کے جدید ترین کیمپس کی تعمیر کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح بجلی اور پانی کے منصوبے 4 سال سے التوا میں پڑے ہیں، جس سے گوادر کے عوام میں شدید مایوسی پیدا ہوئی، اور حکومت جو گئی ہے اس نے کوئی ٹھوس قدم بجلی کے لیے نہیں اٹھایا اور نہ ان کو پانی کی فراہمی کے لیے اٹھایا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ گیلن یومیہ کا ڈی سیلینیشن پلانٹ اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر موبلائز کیا جائے۔ اسی طرح شادی کور ڈیم سے جو پائی پانی ہے وہ ان 4 سالوں میں صرف گوادر کے مضافات تک پہنچ چکی ہے، حالانکہ اسے 1 سال کے اندر شہر کے اندر پانی تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو شادی کور ڈیم سے پانی کی شہر تک رسائی ہے اس کی پائپنگ کا کام ہنگامی بنیادوں پر تیز کیا جائے۔ ہم حکومت چین کے مشکور ہیں کہ انہوں نے 3200 غریب گھرانوں کے لیے سولر توانائی کے یونٹ فراہم کیے ہیں، جس سے وہاں کے غریب گھرانوں میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی آپ کو میں نے جھلک دکھائی ہے کہ انہوں نے جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا ہے تباہی کی ہے۔ عمران نیازی کی حکومت کا جس شعبے پہ سایہ پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اب عمران نیازی صاحب ایسے تقریریں فرما رہے ہیں کہ جیسے سیاست میں کوئی نیا نویلا دلہا وارد ہوا ہے۔ یہ تو ایک پروفیشنل دلہا ہے جو ہر شادی میں ناکام ہوتا ہے، اور حکومت کے ساتھ جو اس کا عقد ہوا تھا اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور اس حکومت کے عقد میں جو اس کو سزا ملی ہے، اب یہ قوم کے سامنے کسی نئے رشتے کی تلاش میں اسی طرح نکلا ہے کہ جیسے نیا دلہا پھر قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران نیازی کو 4 سالوں کا جواب دینا ہے۔ عمران نیازی صاحب، اگلا الیکشن ترانے چلا کے نہیں جیتو گے، اگلا الیکشن موسیقی کی دھنوں پہ اپنے حمایتیوں کو رقص کرا کے نہیں جیتو گے۔ اگلے الیکشن میں جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان کو دیوالیہ کیوں چھوڑ کر گئے۔ شبر زیدی میرا چیئرمین ایف بی آر نہیں تھا، عمران نیازی کے اپنے چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا ملبہ ان پر ڈال کر چلے گئے ہیں۔ اس سے بڑے کیا اعترافیہ بیانات ہو سکتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے پاکستان سے، عمران نیازی نے پاکستان سے وہ سلوک کیا ہے جو ایک ضدی بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کھلونے کو توڑ کے ایک نئے کھلونے کی تلاش میں جسے وہ توڑے نکل پڑتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا نقصان کیا ہے۔ تو عمران نیازی نے بھی پاکستان کو تباہ کیا، برباد کیا، اور اب قوم کو یوں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے کوئی وہ نووارد ہے سیاست کے اندر۔ آخر میں ایک بات بہت اہم کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہائیبرڈ وار میں جو دشمن ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ کسی قوم یا ملک میں انتشار پیدا کرنا، اس قوم میں عوام اور اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا، اس قوم میں جھوٹی خبروں کے ذریعے بے یقینی پھیلانا، اور اس قوم کے اندر اس کے خود اعتمادی کو ختم کرنا۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہائیبرڈ وار میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج عمران نیازی صاحب پاکستان کے ان دشمنوں کے میزائل بن چکے ہیں کہ جو پاکستان میں ہائیبرڈ وار کے ذریعے اندرونی طور پہ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس ہائیبرڈ وار کے میزائل کو جو عمران نیازی کی صورت میں لانچ کیا گیا ہے،
اینٹی میزائل سسٹم کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کل سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ آیا ہے سامنے صدارتی لائسنس کے حوالے سے، اس کے بعد سیادیوں کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی لمبی چوڑی میٹنگ کی، اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان ایک طرف جو اپنا جھوٹ کا بیانیہ ہے وہ بڑا حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، جو اس وقت آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن نظر آ رہی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ جو اتحادی حکومت کی قیادت ہے وہ یہ مشاورت کر رہی ہے کہ عمران نیازی کے جو گناہ ہیں، جو ان کی ناکامیاں ہیں، ان کے پہاڑوں کا بوجھ کس حد تک ایک ایسی حکومت جو سال سوا سال کے لیے آئی ہے اسے اٹھانا چاہیے۔ کیا ہمیں اس کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ ہمیں اس سیاسی کاسٹ کو جو عمران خان کی ناکامیوں اور بربادیوں کی ہے برداشت کرنے کے لیے کیسے مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے؟ وزیر اعظم نے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے اور عنقریب وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اور میں صرف یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحادی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور ہم پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جو بھی ممکنہ حکمت عملی ہے، جو بھی اقدامات ہیں، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے، جو بھی معیشت کو درست کرنے والے فیصلے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔